اے دل ذرا کچھ تو بتا کس راہ پہ ہم میں یہ بچہ چاہتی ہوں. میں اس بچے کو اون نہیں کروں گا. 2 دن کا وقت دے رہا ہوں تمہیں. اس سارے قصے کو ختم کرو. چپ کرو. صرف 2 دن کا. ارے بھائی من پسند عورت جب اولاد کی خوشی دیتی ہے ان پہ نہیں آسمان پہ پڑتا ہے. میں خود کو کتنا لکی فیل کروں گا جب مجھے خبر ملے گی کہ میں باپ بننے والا ہوں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک مرد کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے. پھر خوش نہیں رہے گی وہ. تم دیکھ لینا ایک ماں کی بد دعا لگے گی اسے. اے دل ذرا کچھ تو بتا کس راہ پہ ہم رہنی میں مت رہنا. پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو اور مانو، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. سنا سمجھو اس بات کو. لیکن میں یہ بچہ چاہتی ہوں. میں اس بچے کو اون نہیں کروں گا. 2 دن کا وقت دے رہا ہوں تمہیں. اس سارے قصے کو ختم کرو. چپ کرو. صرف 2 دن کا. تھینک یو. بولیے ایک سیکنڈ. کیا ہے؟ سوری مجھے پہلے یاد نہیں رہا. یہ تمہارے لیے کچھ پیسے آئندہ نہیں ہوگا. میرے پاس پیسے ہیں، امی مجھے دیتی ہے ہر مہینے. تم اپنی امی کے لیے میری رسپانسبلٹی ہے. یہ رکھو. اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں اپنی کسی بھی ذمہ داری پہ کوئی کوتاہی کروں. اگر زیادہ چاہیے بتا دینا میں اور دے دوں گا. تھینک یو روحان. تھینک یو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا حق ہے. شادی کے بعد ہر لڑکی کی سوچ اور زندگی کو پرکھنے کا نظریہ سب بدل جاتا ہے. تم لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مرد تمہارے لیے تڑپیں، اور میں اپنی زندگی میں محبت کے نام پر بار بار بیوقوف نہیں بن سکتا. کہ کھولو اور دیکھو. ہاتھ جوڑتا ہوں. کبیر بیٹی کو یہاں سے لے جائیں. کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ کیا یہ معافی اس کا ازالہ کر سکے گی؟ جو تکلیف مجھے آپ کے رویے سے بات یقین کی تھی، بات فیکٹس کی نہیں تھی. میں لاکھ بار آئی آپ کے پاس آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ میں اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہوں. آپ نے میرا یقین نہیں کیا. تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سر پھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے، کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا. تبھی زارا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے. جب ہی زارا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے.
تب سارا ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زارا پہ اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب احد اور ایمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے، تبھی لیلا کہے گی کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے جو تم اس کو آدھی رات کو مل رہے تھے؟ تب وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو بلال ہوتا ہے اس کو تیمور آفر کرتا ہے کہ تم میرے آفس جوائن کر لو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی پوزیشن دوں گا۔ تب وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، ہاں آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سر پھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے، کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ تبھی زارا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے۔ جب بھی زارا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ تب ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زارا پہ اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب احد اور ایمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے، تبھی لیلا کہے گی کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے جو تم اس کو آدھی رات کو مل رہے تھے؟ تب وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو بلال ہوتا ہے اس کو تیمور آفر کرتا ہے کہ تم میرے آفس جوائن کر لو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی پوزیشن دوں گا۔ تب وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، ہاں آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سر پھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے، کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ تبھی زارا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے۔ جب بھی زارا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ تب ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زارا پہ اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن
अटेंशन लेने के लिए कर रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब आहद और ईमान आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला कहेगी कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई सीन चल रहा है जो तुम इसको आधी रात को मिल रहे थे। तब वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि जो बिलाल होता है उसको तैमूर ऑफ़र करता है कि तुम मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा। तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी की ग़ुलामी नहीं कर सकता। हाँ, आपको मुझसे जो भी काम लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके अंडर जॉब नहीं करूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि चाची जान भी यही चाहती है कि बिलाल कभी भी जॉब ना करे, क्योंकि वो कहती है कि अगर ये जॉब करेगा तो इसके पुर्जे निकल आएंगे और कल को अपना हिस्सा मांगेगा और चाची उसको उसका हक नहीं देना चाहती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कब तक उसको उसके हिस्से से महरूम रखेंगे? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़्यादा सरफेरी लड़की है और अपनी बात मनवा के रहती है, क्योंकि ईमान तैमूर से ज़िद कर रही होती है कि आप मेरी बात मानें। और तब वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मज़ीद वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। तभी ज़ारा कहती है कि हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि आपकी हर बात मानता फिरे। जब भी ज़ारा के कमरे में ईमान आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तब ईमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर आपको मेरी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगी। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और उसे अपने कमरे से जाने के लिए कह देती है। उसके इस बिहेवियर पे आहद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ज़ारा पे और कहता है कि तुमने ही अच्छा नहीं किया, तुम ऐसा सिर्फ तैमूर की अटेंशन लेने के लिए कर रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब आहद और ईमान आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला कहेगी कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई सीन चल रहा है जो तुम इसको आधी रात को मिल रहे थे। तब वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि जो बिलाल होता है उसको तैमूर ऑफ़र करता है कि तुम मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा। तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी की ग़ुलामी नहीं कर सकता। हाँ, आपको मुझसे जो भी काम लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके अंडर जॉब नहीं करूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि चाची जान भी यही चाहती है कि बिलाल कभी भी जॉब ना करे, क्योंकि वो कहती है कि अगर ये जॉब करेगा तो इसके पुर्जे निकल आएंगे और कल को अपना हिस्सा मांगेगा और चाची उसको उसका हक नहीं देना चाहती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कब तक उसको उसके हिस्से से महरूम रखेंगे? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़्यादा सरफेरी लड़की है और अपनी बात मनवा के रहती है, क्योंकि ईमान तैमूर से ज़िद कर रही होती है कि आप मेरी बात मानें। और तब वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मज़ीद वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। तभी ज़ारा कहती है कि हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि आपकी हर बात मानता फिरे। जब भी ज़ारा के कमरे में ईमान आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तब ईमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर आपको मेरी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगी। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और उसे अपने कमरे से जाने के लिए कह देती है। उसके इस बिहेवियर पे आहद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ज़ारा पे और कहता है कि तुमने ही अच्छा नहीं किया, तुम ऐसा सिर्फ तैमूर की अटेंशन लेने के लिए कर रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब आहद और ईमान आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला कहेगी कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई सीन चल रहा है जो तुम इसको आधी रात को मिल रहे थे। तब वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि जो बिलाल होता है उसको तैमूर ऑफ़र करता है कि तुम मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा। तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी की ग़ुलामी
غلامی نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پرپوزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا، اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زہرا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سرپھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے، کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا۔ تبھی زہرا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے۔ جب بھی زہرا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ تب ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے، اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زہرا پہ، اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب احد اور ایمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا کہے گی کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے جو تم اس کو آدھی رات کو مل رہے تھے؟ تب وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو بلال ہوتا ہے اس کو تیمور آفر کرتا ہے کہ تم میرے آفس جوائن کر لو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی پوزیشن دوں گا۔ تب وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پرپوزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا، اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زہرا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سرپھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے، کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا۔ تبھی زہرا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے۔ جب بھی زہرا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ تب ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے، اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زہرا پہ، اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب احد اور ایمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا کہے گی کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے جو تم اس کو آدھی رات کو مل رہے تھے؟ تب وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو بلال ہوتا ہے اس کو تیمور آفر کرتا ہے کہ تم میرے آفس جوائن کر لو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی پوزیشن دوں گا۔ تب وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پرپوزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا، اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔
तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़्यादा सरफिरी लड़की है और अपनी बात मनवा के रहती है, क्योंकि ईमान तैमूर से ज़िद कर रही होती है कि आप मेरी बात मानें, और तब वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मज़ीद वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। तभी ज़ारा कहती है कि हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि आपकी हर बात मानता फिरे। जब भी ज़ारा के कमरे में ईमान आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तब ज़ारा ईमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर आपको मेरी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगी, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और उसे अपने कमरे से जाने के लिए कह देती है। उसके इस बिहेवियर पे आहद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ज़ारा पे और कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम ऐसा सिर्फ तैमूर की अटेंशन लेने के लिए कर रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब आहद और ईमान आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला कहेगी कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई सीन चल रहा है जो तुम इसको आधी रात को मिल रहे थे। तब वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि जो बिलाल होता है उसको तैमूर ऑफ़र करता है कि तुम मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा। तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी की ग़ुलामी नहीं कर सकता। हाँ, आपको मुझसे जो भी काम लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके अंडर जॉब नहीं करूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि चाची जान भी यही चाहती है कि बिलाल कभी भी जॉब ना करे, क्योंकि वो कहती है कि अगर ये जॉब करेगा तो इसके परपोज़े निकल आएंगे और कल को अपना हिस्सा मांगेगा, और चाची उसको उसका हक नहीं देना चाहती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कब तक उसको उसके हिस्से से महरूम रखेंगे? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़्यादा सरफिरी लड़की है और अपनी बात मनवा के रहती है, क्योंकि ईमान तैमूर से ज़िद कर रही होती है कि आप मेरी बात मानें, और तब वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मज़ीद वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। तभी ज़ारा कहती है कि हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि आपकी हर बात मानता फिरे। जब भी ज़ारा के कमरे में ईमान आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तब ईमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर आपको मेरी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगी, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और उसे अपने कमरे से जाने के लिए कह देती है। उसके इस बिहेवियर पे आहद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ज़ारा पे और कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम ऐसा सिर्फ तैमूर की अटेंशन लेने के लिए कर रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब आहद और ईमान आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला कहेगी कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई सीन चल रहा है जो तुम इसको आधी रात को मिल रहे थे। तब वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि जो बिलाल होता है उसको तैमूर ऑफ़र करता है कि तुम मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा। तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी की ग़ुलामी नहीं कर सकता। हाँ, आपको मुझसे जो भी काम लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके अंडर जॉब नहीं करूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि चाची जान भी यही चाहती है कि बिलाल कभी भी जॉब ना करे, क्योंकि वो कहती है कि अगर ये जॉब करेगा तो इसके परपोज़े निकल आएंगे और कल को अपना हिस्सा मांगेगा, और चाची उसको उसका हक नहीं देना चाहती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कब तक उसको उसके हिस्से से महरूम रखेंगे? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़्यादा सरफिरी लड़की है और अपनी बात मनवा के रहती है, क्योंकि ईमान तैमूर से ज़िद कर रही होती है कि आप मेरी बात मानें, और तब वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मज़ीद वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। तभी ज़ारा कहती है कि हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि आपकी हर बात मानता फिरे। जब भी ज़ारा के कमरे में
ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ تب سارا ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زارا پہ اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب احد اور ایمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا کہے گی کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے جو تم اس کو آدھی رات کو مل رہے تھے؟ تب وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو بلال ہوتا ہے اس کو تیمور آفر کرتا ہے کہ تم میرے آفس جوائن کر لو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی پوزیشن دوں گا۔ تب وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، ہاں آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پرپرزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سر پھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے، کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ تبھی زارا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے۔ جب بھی زارا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ تب ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زارا پہ اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب احد اور ایمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا کہے گی کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے جو تم اس کو آدھی رات کو مل رہے تھے؟ تب وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو بلال ہوتا ہے اس کو تیمور آفر کرتا ہے کہ تم میرے آفس جوائن کر لو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی پوزیشن دوں گا۔ تب وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، ہاں آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پرپرزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سر پھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے، کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ تبھی زارا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے۔ جب بھی زارا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ تب ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زارا پہ اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب
आहद और ईमान आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला कहेगी कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई सीन चल रहा है जो तुम इसको आधी रात को मिल रहे थे। तब वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि जो बिलाल होता है उसको तैमूर ऑफ़र करता है कि तुम मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा। तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी की ग़ुलामी नहीं कर सकता। हाँ, आपको मुझसे जो भी काम लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके अंडर जॉब नहीं करूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि चाची जान भी यही चाहती है कि बिलाल कभी भी जॉब ना करे, क्योंकि वो कहती है कि अगर ये जॉब करेगा तो इसके परपोज़े निकल आएंगे और कल को अपना हिस्सा मांगेगा और चाची उसको उसका हक नहीं देना चाहती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कब तक उसको उसके हिस्से से महरूम रखेंगे? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़्यादा सरफेरी लड़की है और अपनी बात मनवा के रहती है, क्योंकि ईमान तैमूर से ज़िद कर रही होती है कि आप मेरी बात मानें, और तब वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मज़ीद वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। तभी ज़ारा कहती है कि हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि आपकी हर बात मानता फिरे। जब भी ज़ारा के कमरे में ईमान आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तब ईमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर आपको मेरी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगी। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और उसे अपने कमरे से जाने के लिए कह देती है। उसके इस बिहेवियर पे आहद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ज़ारा पे और कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम ऐसा सिर्फ तैमूर की अटेंशन लेने के लिए कर रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब आहद और ईमान आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला कहेगी कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई सीन चल रहा है जो तुम इसको आधी रात को मिल रहे थे। तब वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि जो बिलाल होता है उसको तैमूर ऑफ़र करता है कि तुम मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा। तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी की ग़ुलामी नहीं कर सकता। हाँ, आपको मुझसे जो भी काम लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके अंडर जॉब नहीं करूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि चाची जान भी यही चाहती है कि बिलाल कभी भी जॉब ना करे, क्योंकि वो कहती है कि अगर ये जॉब करेगा तो इसके परपोज़े निकल आएंगे और कल को अपना हिस्सा मांगेगा और चाची उसको उसका हक नहीं देना चाहती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कब तक उसको उसके हिस्से से महरूम रखेंगे? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़्यादा सरफेरी लड़की है और अपनी बात मनवा के रहती है, क्योंकि ईमान तैमूर से ज़िद कर रही होती है कि आप मेरी बात मानें, और तब वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मज़ीद वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। तभी ज़ारा कहती है कि हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि आपकी हर बात मानता फिरे। जब भी ज़ारा के कमरे में ईमान आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तब ईमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर आपको मेरी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगी। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और उसे अपने कमरे से जाने के लिए कह देती है। उसके इस बिहेवियर पे आहद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ज़ारा पे और कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम ऐसा सिर्फ तैमूर की अटेंशन लेने के लिए कर रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब आहद और ईमान आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला कहेगी कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई सीन चल रहा है जो तुम इसको आधी रात को मिल रहे थे। तब वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि जो बिलाल होता है उसको तैमूर ऑफ़र करता है कि तुम मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगा। तब वो मना कर देता
دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا. ہاں آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا. مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پرپرزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی. دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ. تیمور زہرا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سر پھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا. تبھی زہرا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے. جب بھی زہرا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے. تب ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی. لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے. اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زہرا پہ اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا, تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب احد اور ایمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے. تبھی لیلا کہے گی کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے جو تم اس کو آدھی رات کو مل رہے تھے. تب وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں اسے پسند کرنے لگا ہوں. مزید آپ دیکھیں گے کہ جو بلال ہوتا ہے اس کو تیمور آفر کرتا ہے کہ تم میرے آفس جوائن کر لو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی پوزیشن دوں گا. تب وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا. ہاں آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا. مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پرپرزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی. دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ. تیمور زہرا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ سر پھیری لڑکی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے کیونکہ ایمان تیمور سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میری بات مانیں اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مزید وہ اسے کہے گی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا. تبھی زہرا کہتی ہے کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر بات مانتا پھرے. جب بھی زہرا کے کمرے میں ایمان آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے. تب ایمان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کر دوں گی. لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے. اس کے اس بیہیویئر پہ احد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے زہرا پہ اور کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا, تم ایسا صرف تیمور کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہی ہو. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب احد اور ایمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے. تبھی لیلا کہے گی کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین چل رہا ہے جو تم اس کو آدھی رات کو مل رہے تھے. تب وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں اسے پسند کرنے لگا ہوں. مزید آپ دیکھیں گے کہ جو بلال ہوتا ہے اس کو تیمور آفر کرتا ہے کہ تم میرے آفس جوائن کر لو اور میں تمہیں بہت ہی اچھی پوزیشن دوں گا. تب وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا. ہاں آپ کو مجھ سے جو بھی کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کے انڈر جاب نہیں کروں گا. مزید آپ دیکھیں گے کہ چاچی جان بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال کبھی بھی جاب نہ کرے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ جاب کرے گا تو اس کے پرپرزے نکل آئیں گے اور کل کو اپنا حصہ مانگے گا اور چاچی اس کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی. دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک اس کو اس کے حصے سے محروم رکھیں گے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.
तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़्यादा सरफेरी लड़की है और अपनी बात मनवा के रहती है, क्योंकि ईमान तैमूर से ज़िद कर रही होती है कि आप मेरी बात मानें, और तब वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मज़ीद वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। तभी ज़ारा कहती है कि हर कोई मेरी